بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج ہم جمعے کے دن کی فضیلت، جمعے کے دن کی نماز کے بارے میں اور سنتوں کے بارے میں دیکھیے انشاءاللہ۔ دیکھیے جمعے کی نماز کس پہ فرض ہے؟ عقل بالغ مرد مقیم صحت مند آزاد، وہ جو خطبہ اور نماز جمعہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پہ جمعے کی نماز فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ واجب ہے سوائے 4 کے، غلام، عورت، بچے اور بیمار پہ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1067، یعنی کہ غلام پہ اور عورت پہ، بچے پہ اور بیمار پہ، یعنی کہ بچہ یعنی کہ جو نابالغ ہے، عورت ٹھیک ہے، عورت پہ بھی فرض نہیں ہے جمعے کی نماز، اور بیمار پہ اور غلام پہ اور مسافر پہ بھی، مسافر جو یعنی کہ ٹریولنگ کر رہا ہے اس پہ تو فرض نماز بھی قصر ہو جاتی ہے، آدھی ہو جاتی ہے، تو اس پہ بھی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اوکے۔ تو یہ ہے جمعے کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں ہے، بچوں پہ، بیمار پہ اور مسافر پہ، تو ان پہ یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے کیا چیزیں فرض ہیں؟ ایک تو خطبہ کا ہونا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ خطبہ کے بغیر جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عورت گھر پہ جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے تو خطبہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ مسجد جا رہی ہے، وہاں خطبہ سن رہی ہے اور جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے تو آپ بالکل بے شک پڑھ سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ پڑھیں گی تو آپ کو ثواب ملے گا، اوکے۔ اگر آپ گھر پہ بھی جمعے کی نماز پڑھنا چاہ رہی ہے، 2 رکعت ہوتی ہے جمعے کی نماز، ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھنا چاہ رہی ہے پڑھ سکتی ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ کسی نے یعنی کہ کسی صحابی نے جمعے کی نماز گھر پہ پڑھی ہو، اوکے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتی ہے، اگر پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اوکے، کیونکہ اس کے لیے خطبے کا ہونا ضروری ہے اور مسجد میں پڑھی جاتی ہے اس وجہ سے، اوکے۔ تو حدیث میں دیکھیں، حدیث نے میں قرآن کی آپ کو آیت بتا رہی ہوں، آیت نمبر 9 سورہ جمعہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو سب کام چھوڑ دو اور اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ذکر سے مراد خطبہ کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور جمعے کے دن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز نماز نہیں پڑھنے والے بھی جمعے کے دن موجود ہوتے ہیں، اور خطبہ لازمی ہے۔ خطبے میں آپ کو دین کی طرف بڑھایا جاتا ہے، دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہیں، تو جمعے کے دن بہت اہمیت والا ہے، فضیلت والا ہے، بیکاز اس دن خطبہ ہوتا ہے اور سب جمعے کی نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ ہے جمعے کا دن، صحیح مسلم 854، ٹھیک ہے۔ کیوں یہ اہم ہے؟ اس لیے کہ اس دن خطبہ ہوتا ہے اور سب لوگ جمعے کے دن حاضر ہوتے ہیں، اور اس کی فضیلت اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے اور حدیثوں میں ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 233، یعنی کہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک، ٹھیک ہے، آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جمعے کی نماز، ٹھیک ہے۔ آپ جمعے کی نماز گئے اور جمعے کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، یہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے لیکن مردوں پہ فرض ہے، ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں، جمعے کی سنتیں فالو کرتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کفارہ بن جائے گا۔ جمعے کے دن کی سنتیں: غسل کرنا، مسواک کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، دیکھیے فیمیلس کے لیے نہیں، اگر آپ گھر پہ رہیے اور کوئی نامحرم نہیں ہے تو آپ خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن آپ باہر مسجد میں جا رہی ہے یا پھر آپ کے گھر میں غیر مرد رہتے ہیں جیسے کہ جوائنٹ فیملی وغیرہ میں ہے آپ، تو خوشبو لگانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جلدی مسجد جانا اور خاموشی سے خطبہ سننا۔ کیوں خاموشی سی؟ اگر آپ دماغ میں کچھ اور سوچ رہی ہے یا پھر آزو بازو میں بات کر رہی ہے تو آپ فوکس نہیں کر پائیں گی، تو خاموشی سے خطبہ سننا، درود شریف زیادہ پڑھنا، سورہ کہف کی تلاوت کرنا اور زیادہ دعا کرنا، صحیح بخاری 883 اور صحیح مسلم 846، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 3392۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1047۔ ویسے نارمل لسٹ میں بھی ہم نے بہت ساری درود پڑھنی ہے، لیکن جمعے کے دن لازمی بہت زیادہ درود پڑھنا ہے۔ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ہمیشہ درود پڑھتے رہنا چاہیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 408۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر زیادہ درود پڑھا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1374۔ اس لیے ہم نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ اوکے، اور ایک بھی میں آپ کو حدیث بتاؤں، ایک سیکنڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری 9335، صحیح مسلم 8852۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہے عصر اور مغرب کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد بہت ساری دعائیں کر لیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو بہت سی مختصر چیزیں تھیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا، یہ ساری چیزیں، درود پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، اور اگر کوئی مسجد جا رہا ہے تو جلدی نماز جائے، خطبہ سنی۔ اگر عورت پہ فرض نہیں، یاد رکھ لی، اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوری فار دا ڈسٹربینس۔ ہاں جی، تو مختصر سا بیان تھا جمعے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جمعے کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں ہے، اگر پڑھتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھتی، ایسے کہہ کر ریئیکشنز دیتے ہیں۔ فرض نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھتی تو کوئی گناہ نہیں، اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمارے اوپر فرض نہیں کی ہے اس کو اپنے اوپر مسلط کرنا یہ غلط بات ہے، اوکے۔ لیکن اگر آپ پڑھنا چاہ رہی ہے، مسجد میں پڑھ رہی ہے تو آپ پڑھ سکتی ہے، اگر آپ گھر پہ بھی پڑھ رہی ہے تو 2 رکعت پڑھ سکتی ہے، لیکن فرض نہیں ہے، اگر نہیں پڑھیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن لازمی سورہ کہف اور درود شریف ضرور پڑھے اور بہت ساری دعائیں کریں، اور جمعے کی جو سنتیں ہیں اس کو ضرور فالو کریں، ٹھیک ہے، جس سے ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو، اور صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرے، کیونکہ جمعے کا دن ہے اور بہت سے لوگ مسکین وغیرہ مانگنے والے لوگ آ جاتے ہیں، تو جتنی ہو سکے آپ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ بہت اہم دن ہے، تو آپ کی اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور بہت ساری دعائیں کریں اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہمارے حق میں قبول کرتے ہیں، تو بہت ساری دعائیں کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے گا اور سب کو دعا میں شامل رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن کی ساری نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور اس کی فضیلت سے مالا مال فرمائے اور اس پہ عمل کرنا والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور بولیں اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے تو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔